ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم لطیف کھوسہ صاحب. کھوسہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن آیا ایک تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں, اس کا کیا اثر پڑے گا خیبر پختونخوا میں جو انتخاب ہوگا وزیر اعلیٰ کا؟ کوئی اندیشے ہیں, وسوسے ہیں آپ کے دل میں؟ دیکھیں یہ فستائیت جو ہے آج سے تو نہیں 3 سال سے چل رہی ہے, اور ماشاءاللہ 26ویں ترمیم کا جو ہے یہ تو ایک نتیجہ ہونا ہی تھا کہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ سلطان سکندر صاحب چیف الیکشن کمشنر جو جنوری میں ریٹائر ہو چکا ہے وہ جاری و ساری ہے کٹسی 26ویں ترمیم, اور پھر آئینی بینچ کا ماشاءاللہ وہ فیصلے کو جو ہے وہ ریورس کرنا سپریم کورٹ کے ججز کا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مخصوص نشستیں لینے کے حقدار نہیں ہیں, اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جماعت ہی نہیں ہے, اور وہ بھی الیکشن کمیشن پر ڈال دیا, اور الیکشن کمیشن آج تک ہمارے الیکشن کو ہی نہیں مان رہی ہے, اور ابھی تک ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں مان رہی ہے. اس سے بڑا یعنی کیا بدنیتی ہو سکتی ہے سیاسی عمل کی کہ ایک حقیقت جس کو جو ہے اب یہ عمل ہو گیا, خودلہ بھی عمل ہو گیا, اب کیا کے پی کے جو وزیر اعلیٰ کے انتخابات ہیں اس پہ کیا اثر پڑے گا اس انتخاب پر؟ نہیں دیکھیں اس پہ کوئی اثر ایسا نہیں پڑنے جا رہا, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر اب جو انہوں نے سہیل افریدی کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے. سہیل افریدی بنیادی طور پر خیبر کا ہے, اور وہ ینگ بھی ہے, انرجیٹک بھی ہے, خان کا جو ہے معتمد خاص بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس علاقے میں دہشت گردی بہت زیادہ اپنے عروج پر ہے اس وقت, وہ وہیں کا باسی بھی ہے, تو وہ ان کے احساسات جذبات لوگوں کے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بالکل ان کی لائلٹی, ان کا جو بھی وہ ہے ان کے اندر خصوصیات اپنی جگہ, لیکن اصل تو سوال یہ کہ جو اب تمام آپ کے اراکین 92 جو ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں اور نئے آزاد ہوئے ہیں, اور کیا آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے پارٹی کو کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں, مطلب ہے کوئی لالچ میں آ جائے, کوئی دباؤ میں آ جائے, کسی کا ضمیر جاگ جائے, وہ کہے کہ نہیں جی مطلب ہم تو پارٹی لائن کو فالو نہیں کر رہے جی. دیکھیں جن کے ضمیر جاگنے تھے وہ جاگ چکے, جنہوں نے غداری کرنی تھی وہ کر چکے, جنہوں نے خان کو چھوڑنا تھا یا پی ٹی آئی کو چھوڑنا تھا وہ چھوڑ چکے. اب تو پوتر ہو گیا ہے, اب تو بہت زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں صاف ستھری پارٹی آگے بن گئی ہے. دیکھیں جس نے عمران خان کو چھوڑا ہے یا غداری کی ہے وہ زیرو ہو گیا ہے, نہ وہ فیملی کو فیس کر سکتا ہے, نہ وہ اپنی الیکٹوریٹ کو فیس کر سکتا ہے, نہ وہ اپنی عوام کو فیس کر سکتا ہے. اس لیے اس کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے سیاسی موت لینی ہے تو وہی اس وقت غداری کرے گا یا عمران خان کو چھوڑے گا. اس پہ ایک اور سوال آتے ہیں جو آپ نے ابھی کہا, آپ نے بھی فرمایا کہ جی مطلب ہے سب کو آزاد کر دیا گیا, پارلیمنٹ میں اب آپ کی پارٹی کے وجود نہیں, تو ان کی کیا آئینی حیثیت کیا ہو؟ جو لوگ سنی تحریک اتحاد کے تھے اور خدا آپ کا بھلا کرے پی ٹی آئی کے تھے وہ کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے, کیا ہوگا ان کا آئین قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ہمیں کوئی آئین قانون کو مانتے ہیں, یہ آئین قانون پر عملداری ہو رہی ہے یار. ہم پی ٹی آئی ہی ہیں اور عمران خان ہی ہمارا لیڈر ہے, اور اس میں ایک بھی دراڑ نہیں ہے. کوئی بندہ, میں نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں, آج بھی میں وہاں سے آیا ہوں, ہماری پارٹی بالکل متحد ہے, چاہے وہ ہمیں نام سسٹم نہیں مان رہا نا. مجھے سمجھائیں کہ سسٹم آپ کہہ رہے ہیں میں تحریک انصاف ہوں, آپ کے باقی لوگ بھی اراکین کہہ رہے ہیں, لیکن سسٹم کہہ رہے نہیں آپ نہیں ہیں, آپ آزاد ہیں. تو وہ آزاد اراکین جو ہے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ان کا کوئی طریقہ واردات ہوگا نا کہ ہمیں اب تحریک انصاف جو ہے ہم بن جائیں یا کسی اور پلیٹ فارم کے تحت کھڑے ہو جائیں, آزاد تو نہیں رہ سکتے. دیکھیں میں تو پہلے دن سے اسی چیز کا تھا کہ ہمیں کوئی کسی اور پلیٹ فارم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پی ٹی آئی ہیں, اور یہ جو فستائیت ہے یہ سدا نہیں رہتی ہے. آپ ہمیشہ
جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. یہ جتنی مرضی فسطائیت کرنے، اس سے جو ہے لوگوں کے جو ہے غم و غصہ، غیظ و غضب ان کے خلاف بڑھتا چلا جائے گا اور جا رہا ہے. اور عمران خان کا گراف جو ہے وہ اس وقت فلک شگاف طریقے سے جو ہے بڑھ رہا ہے. تو یہ سیاسی موت ہے، ان کی ہو چکی ہے سیاسی موت. اس لیے ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا، لوگ جو آپ کو پتہ ہے پاکستانی سیاست کے جو نفس شناس ہیں، ان کا کہنا ہے گورنر ہاؤس کہہ رہے جی استعفیٰ نہیں ملا، اور آپ کی پارٹی کے اصرار ہے کہ ہم نے استعفیٰ بھیج دیا. ہمارے ابھی بیورو چیف آج نیوز فرزانہ صاحبہ تھی، ان کو اندیشہ یہ کہ غالباً استعفیٰ نہیں بھیجا گیا جس طرح بھیجا جانا چاہیے تھا آفیشیل طریقے سے. تو کیا اس میں کوئی اشارہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ گورنر ہاؤس کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ملا تو وہ، اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور یو ٹرن لے سکتے ہیں، کیونکہ صرف 20 ووٹوں کی بات ہے نا، 20 لوگ ادھر سے ادھر ہو جائیں. جناب نہیں، کوئی ایسا امکان نہیں ہے. علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا ہے. میں خود گورنر رہا ہوں، میں نے خود جو ہے اس کے مسترد کیے، شہباز شریف کا ہر بل مسترد کیا، ہر اس کی جو ایڈوائس تھی مسترد کی میں نے. لیکن میں تو آئین کو اور قانون کو سمجھتا تھا، میں اس پہ وجوہات بھی دیتا تھا. یہ گورنر جو ہے ایک دفعہ مسترد کر سکتا ہے، یا ایک دفعہ 14 دن کے بعد یہ اس کو واپس بھیج سکتا ہے، لیکن اس کے بعد 7 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی آپریٹو ہو جائے گا. سو اس لیے یہ خالی تو رہ نہیں سکتا ہے، صوبہ جو ہے چیف منسٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. یہ تو قانونی پوزیشن ہو علی گئی. امین گنڈاپور کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو قانونی پوزیشن ہو گئی. ایسا ہی ہے. اچھا، اب یہ مجھے بتائیے کہ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ پروڈنٹ ڈیسیشن ہے کہ ایک ایسا صوبہ جہاں پر جو ہے اتنا دہشت گردی ہو رہی ہو، اور جبکہ پارٹی کو پتہ ہو کہ جی ہمارے خلاف جو وفاقی حکومت بہت مضبوط ہے، ہمارے اوپر دباؤ بہت ڈالا جا رہا ہے، ادارے جو ہیں ہم سے مطلب خوش نہیں ہیں، تو ایسے وقت میں گھوڑا بدلنے کی کیا ضرورت تھی کہ چلتا رہتا معاملہ؟ کیونکہ اس میں اندیشہ کھڑا تو ہو گیا نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی، آپ نے پلان کیا، عمران خان نے پلان کیا تھا ہم استعفے دیں گے، ہم تحلیل کریں گے اسمبلیاں، لیکن آپ نے دیکھا کہ آئین و قانون کچھ بھی کہتا رہا لیکن الیکشن نہیں ملے آپ لوگوں کو وقت کے اوپر. تو کیا اس مرتبہ بھی اس طرح کی کوئی مطلب ہے لوز بال پھینک دی گئی ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے، یہ آپ کی بات سے میں بالکل متفق نہیں ہوں کہ وفاقی حکومت کوئی مضبوط ہے. یہ اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ تاریخ میں آج تک اتنی کمزور حکومت نہیں ہو سکی ہے. دیکھیں، جو حکومت اپنے فیصلے نہیں کر سکتی ہے، جس حکومت کو اپنی عوام کے نبض کا نہیں پتہ ہے، جس حکومت کا عوام کے ساتھ نفرت والا رشتہ چلا جا رہا ہے، جو حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کو آپ مضبوط کہتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو مضبوط ہے بھائی، تمام ماشاءاللہ. دیکھیں جاہو جلال ہے، مطلب امریکی صدر سے ملاقات ہو رہی ہے، ڈیفنس پیکٹس ہو رہے ہیں، بظاہر تو کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی، اور جو حزب اختلاف ہے ان پہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی. تو اس حوالے سے مطلب جو اشارے ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ ہم روحانی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ کس کو برتری حاصل، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، جو سیاست کا بے رحم کھیل ہے اس میں کس کے پاس طاقت ہے. جی دیکھیں، معاف کیجئے گا، اگر یہ بات ہے تو یزیدیت اور حسینیت میں، حسینیت ہی جو ہے شہید ہوئے تھے سارے، لیکن امر حسینیت ہوئی ہے، یزیدیت کو گالی پڑتی ہے آج بھی اس کو، اور وہ تاریخ میں جو ہے وہ اس کو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکا ہے، اور ان کا بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہے. مجھے یہ بتائیے لطیف کھوسہ صاحب، جاتے جاتے مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے، کیا آئندہ کا اب آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ کے پی میں اب کوئی آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی چینج آف فیسز کے اندر؟ وزیر اطلاعات جو ہیں سہیل آفریدی صاحب، جنہیں آپ نے نامزد کیا، انہیں اشتہاری کہہ رہے ہیں، ان پہ بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں، تو دقتیں تو ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کو. نہیں، دیکھیں، ہمیں پیپلز پارٹی میں اس وقت ہمیں یاد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ ہٹایا گیا وزارت عظمیٰ سے. ہم نے مخدوم شہاب الدین کو وزیر اعظم نامزد کیا تھا زرداری صاحب نے اور پارٹی نے، لیکن اس کو اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں تھا. ایفیڈرین کا کیس بنا کے اس کے خلاف وارنٹ نکال دیے، اور پھر ہم نے جو ہے ایک دم زرداری صاحب کی تو سیاست میں آپ کو پتہ ہے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، انہوں نے راجہ پرویز اشرف کو نامزد کیا، وہ ان کو ایکسیپٹیبل تھا اسٹیبلشمنٹ کو، چنانچہ وہ وزیر اعظم بن گئے، اور پھر جاری و ساری رہا سلسلہ. لیکن عمران خان اس پر بالکل نہیں مانے گا،
اور عمران خان اسی کو سہیل افریدی کو ہی وزیر اعلیٰ جو ہے نامزد کیا ہے اور اسی پر اصرار کریں گے اور وزیر اعلیٰ یہی بنے گا. بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے تحریک انصاف کے سینئر رہنما کی گفتگو سنی، ان کا آپ کو بالکل موقف سامنے آیا.